بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بات اچھی طرح جان لیں، اللہ آپ پر رحم فرمائے کہ ہمارے لیے 4 مسائل سے واقف ہونا ضروری ہے۔ پہلا مسئلہ، اللہ تعالیٰ، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے دین یعنی اسلام کو دلائل کے ساتھ جاننا۔ دوسرا مسئلہ، حاصل کردہ علم پر عمل پیرا ہونا۔ تیسرا مسئلہ، علم و عمل کی طرف لوگوں کو بلانا۔ چوتھا مسئلہ، علم و عمل اور ان کی طرف دعوت دینے کی راہ میں درپیش پریشانیوں پر صبر کرنا۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ زمانے کی قسم، بے شک انسان سرتاسر نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے اور جنہوں نے آپس میں حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر اللہ اپنی مخلوق پر بطور حجت صرف اسی ایک سورت کو نازل فرماتا تو یہ کافی ہوتی۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس بات کا بیان کہ علم کی ضرورت قول و عمل سے پہلے ہے، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، آپ جان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کریں۔ یہاں اللہ نے قول و عمل سے پہلے علم کا ذکر کیا ہے۔ آپ یہ بات بھی اچھی طرح جان لیں، اللہ آپ پر رحم فرمائے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر 3 مسائل کی جانکاری حاصل کرنا اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ پہلا مسئلہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، روزی دی اور پھر یوں ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا بلکہ ہماری طرف اپنے رسول بھیجا۔ اب جو اس رسول کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو اس کی نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اس کا ثبوت اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، بے شک ہم نے تمہاری طرف بھی تم پر گواہی دینے والا رسول بھیج دیا ہے، جیسے کہ ہم نے فرعون کے پاس رسول بھیجا تھا تو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی، پس ہم نے اسے سخت وبال کی پکڑ میں پکڑ لیا۔ دوسرا مسئلہ، اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کی عبادت میں کسی کو اس کا ساجی ٹھہرایا جائے، چاہے وہ اللہ کا کوئی قریب ترین فرشتہ یا اس کا بھیجا ہوا نبی ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اور مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، پس اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ تیسرا مسئلہ، جس نے رسول کی اطاعت و فرما برداری کی اور اللہ کی وحدانیت اور یکتائی کو تسلیم کیا، اس کے لیے یہ ہرگز جائز نہیں کہ وہ ایسے لوگوں سے ولا کا ناطہ رکھے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی رکھتے ہوں، خواہ وہ کتنے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائیں گے، گو وہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی یا ان کے قبیلے کے عزیز ہی کیوں نہ ہو۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ نے ایمان کو لکھ دیا ہے اور جن کی تعداد اپنی طرف سے بھیجی ہوئی وحی اور الہی نصرت و ربانی احسان سے کی ہیں، اور جنہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے خوش ہیں۔ یہ الہی لشکر ہیں، آگاہ رہو، بے شک اللہ کے گروہ والے ہی کامیاب لوگ ہیں۔ جی ہاں، تو پیارے ویورز، امید کرتے ہیں ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ کل آئیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔